کہ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے گئے اور تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع تھے، ان میں ابو سفیان بھی تھے اور ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے حضرت زید سے یوں کہا، اے زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کو ہم قتل کر دیں، اور تم آرام سے اپنے اہل میں بیٹھو؟ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکان میں تشریف رکھتے ہیں ان کو ایک کانٹا لگنے کی تکلیف بھی ہو اور میں آرام سے اپنے اہل میں بیٹھا رہا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ ان کی محبت تھی، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی ان کو برداشت نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ ابتدا اسلام کا وقت تھا اور یہ وہ وقت تھا کہ لوگوں نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا، اور آقا کی طرف سے بھی یہی حکم تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جو اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، ان کو کہیں کافروں کی طرف سے تکلیف پہنچے۔ دیکھیں آقا کی محبت دیکھیں کہ کہیں میرے امتی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد جو ہے 39 تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم اب علل اعلان تبلیغ اسلام کریں۔ میرے آقا نے اول تو انکار فرمایا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا، اور ان سب حضرات کو لے کر مسجد الحرام میں کعبہ شریف کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اسی دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ خطبہ شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار اور مشرکین نے حملہ کر اور وہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی عظمت اور آپ کی شرافت مسلم تھی، لیکن پھر بھی اس قدر آپ کو مارا، اس قدر مارا کہ آپ کا تمام چہرہ خون سے بھر گیا، ناک کان سب لہو لعان ہو گئے، پہچانے نہ جاتے تھے، جوتوں سے مارا، پاؤں میں روندا، جو نہ کرنا تھا سب کچھ کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے تو آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو جب خبر ہوئی تو وہ وہاں پر پہنچے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے، گھر پر پہنچے۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ حضرت ابوبکر جو ہے اس وحشیانہ حملے سے شاید اب زندہ نہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر ابوبکر کی اگر اس حادثے میں اگر آپ کی وفات ہو گئی تو ہم ان سے ان کا بدلہ لیں گے، جن لوگوں نے پر حملہ کیا اور بدلہ لیں گے، اور اس میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری رہی، آپ کو آوازیں دیتے رہے، بولتے رہے، آپ پر بے ہوشی طاری رہی، لیکن جب وہ بے ہوشی کا زور ٹوٹا اور آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اتنی سختیوں کے باوجود اتنا مارا گیا، چہرہ لہو لعان ہے، بے ہوش ہو چکے ہیں، ایسا حال ہے کہ شاید اب جانبر نہ ہو سکے، شاید وفات پا جائیں، لیکن جب ہوش آئے تو یہ نہیں پوچھا کہ طبیب میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، میرے زخموں کا کیا حال ہے، ہائے ہو ہی نہیں کی، اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میرے حضور کا کیا حال ہے، کہ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ کے جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ سنا تو انہیں بڑا رنج پہنچا کہ جن کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی ہے، جن کی وجہ سے ان کو مارا گیا ہے، جن کی وجہ سے ان کو لہو لعان کیا گیا ہے، جن کی وجہ سے ان کو اتنا شدید زخمی کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئے، اب اٹھنے کے بعد سب سے پہلے انہی کا نام وہ بڑے بددل ہوئے اور بددل ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر موجود تھی، چاہتی تھی کہ کچھ کھا پی لے تاکہ طاقت آ جائے، لیکن آپ کی صرف ایک ہی بات تھی کہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بتاؤ، لیکن آپ کی والدہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ کہا کہ ایسا کرو کہ تم ام جمیل کے پاس جاؤ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، وہ ایمان لا چکی تھی اور اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹے کی محبت میں ام جمیل کے پاس گئی اور ام جمیل سے جب جا کر کہا کہ بتاؤ کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے، میرے بیٹے کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کیا گیا، بڑا مارا پیٹا گیا ہے۔
ان کو زخمی کر دیا گیا ہے، ان کی حالت خیر ہے۔ میرا بیٹا پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جمیل نے جو اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا کہنے لگی کہ کون محمد، کون ابو بکر؟ ڈر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں بھی کوئی پیچھے معاملہ ہو۔ بہرحال جب آپ کی والدہ ام الخیر نے کہا کہ میرے بیٹے کا بڑا برا حال ہے، تم آ کر ان کو دیکھ لو کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، تو وہ واپس چل پڑی اور دیکھنے کے لیے آئی۔ جمیل جب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی اور جب ان کا حال دیکھا، چہرہ لہو لعان ہے، چہرہ زخمی ہے اور عجیب قسم کی طبیعت ہے، زخموں سے چور ہے، جب یہ دیکھی تو رو پڑی، ساروں قطار رونے لگی اور روتے روتے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا جمیل بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف دیکھا کہ کہیں انہیں میرے ایمان کا نہ پتہ چل جائے، تو آپ فرمانے لگے ان کی فکر نہ کرو، تو مجھے بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو بتایا آقا خیریت سے ہیں، آقا خیریت سے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ کو تسلی ہوئی، کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس لے جاؤ، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا کہ جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں۔ دن کا وقت تھا، آپ کی والدہ نے کہا ابھی لے جانا مناسب نہیں ہے، باہر جائیں گے کہ ایسا نہ ہو کفار مشرکین پھر سے حملہ کر دیں، رات کے پہر میں جائیں گے۔ چنانچہ جب رات کا وقت ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا کی بارگاہ میں لے کر پہنچے، جب حضرت ابوبکر صدیق نے آقا کو دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ پڑے اور لپٹ کر رونے لگے، ایسا روئے کہ میرے آقا بھی رونے لگے، اور وہاں پر جو اور مسلمان تھے وہ بھی رونے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہیں، ان کو بھی اسلام کی دعوت دیجئے۔ میرے آقا نے آپ کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی اور آپ کی والدہ نے اسی وقت اسلام کو قبول کر۔ میرے عزیز بھائیو، یہ محبت اپنی جان کی فکر نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ میرا کیا حال ہے، میں جانور ہو سکوں گا کہ نہیں ہو سکوں گا، طبیبوں نے کیا کہا ہے، ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے، قبیلے والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فکر ہے تو رسول اللہ کی ہے کہ میرے آقا کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، میرے آقا کو تو کوئی زخم نہیں لگے، میرے آقا تو کسی تکلیف کے اندر نہیں ہے، یہ ان کی رسول اللہ سے محبت تھی۔ اور میرے عزیز بھائیو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، ہم کہاں پر ہیں؟ آج اس ملک کو جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یقین مانے دل ہوتا ہے کہ جو اس اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج اس ملک میں اتنی بھی ان حکمرانوں میں جرت نہیں ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیں۔ ارے وہ فرانس جس کے صدر نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، وہ جو خاکے بنائے گئے تھے، اس نے وہ خاکے جو سرکاری عمارتیں تھی اس کو آمیزہ کیے تھے، جس سرکاری سطح پر اس نے گستاخی کی ہے۔ اور ہمارے حکمران آج کہتے ہیں کہ اگر ہم سفیر نکال دیں گے تو کیا گستاخی رک جائے گی؟ ارے کتنی گستاخیاں ہوئی ہے، کبھی ہم نے ڈیمانڈ کی کہ کسی سفیر کو نکالو؟ ارے پاکستان کے اندر یہاں تک مجھ تک اطلاع ملی ہے کہ اس وقت 2200 رپورٹ کی گئی ہے، سرکار کی شان جو گستاخیاں کی گئی اس کی 2200 رپورٹیں ہیں اور 1500 FIR کٹ چکی ہے۔ پاکستان کے اندر یہ عالم ہے۔ ہم باہر کی بات تو کرتے ہیں کہ کیا وہاں پر گستاخیاں رک جائے گی؟ ارے بھائی گستاخیاں رکی نہیں بھی رکی، لیکن بات یہ اس سے پہلے کبھی ہم نے سفیر کو نکالنے کی بات نہیں کی تھی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ وہ ریاستی سطح پر گستاخی نہیں کی گئی۔ جب ریاستی سطح پر گستاخی کی گئی ہے تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فرض انجام دے، اس کا کام ہے کہ وہ اس کو جواب بھی دے، اس کے لیے لائحہ عمل طے بھی کرے، اگر اس کے لیے سفیر نکالنا پڑے سفیر بھی نکالے، اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دے کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ غیرت تو یہی کہتی تھی، ایمان تو یہی کہتا ہے، ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ ان سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے جائے، اور انہیں فکر ہے کہ کہیں وہ ہم سے رشتے نہ توڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے سفیر کو بھیج دیں تو یورپی یونین اور یہ فرانس، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کاروباری تعلقات توڑ دیں۔ توڑنا ہمیں چاہیے اور ان کے توڑنے کی فکر لگ گئی، الٹا یہ حال ہے، یہ خوف ہے، یعنی انہیں فکر ہے کہ یہ ہمیں روزگار دیتے ہیں۔ ارے تمہیں یہ کوئی روزگار نہیں دیتے، تمہیں روزگار اللہ دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا
तुम्हारा इस तरह की कार्रवाई ना करने से कि रब नाराज हो गया और उसने तुम्हारा रोजगार बंद कर दिया तो तुम कहां जाओगे? उसने अगर तुम पर पाबंदी लगा दी तो तुम कहां जाओगे? आज तुम उन पर पाबंदी लगाने से डरते हो, कल उस रब ने पाबंदी लगा दी तो क्या होगा? आज उनकी पाबंदी से डरते हो कि यूरोपीय यूनियन पाबंदी लगा देगी तो हमारा क्या बनेगा? अरे रब ने तुम पर पाबंदी लगा दी तो तुम्हारा क्या बनेगा? तुमने कभी सोचा है? ये तो सिर्फ अभी कोरोना आया, कोविड आया, सबकी हालत खराब हो गई। इसी फ्रांस का हाल बहुत बुरा था। इसी फ्रांस में कितनी हलाकतें हुई है, सबके सब घरों के अंदर बंद, सबकी हालत खराब हो गई। अगर वो रब करने पर आए तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, हम तो खौफजदा हैं, डरते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर उसको निकाल देंगे, अगर उसको हम निकाल देंगे तो उनकी गुस्ताखियां रुक जाएगी। ये क्या गारंटी है? उनकी गुस्ताखियां तो नहीं रुकेगी। अरे जब तुमने इंडिया के पायलट को वापस भेजा था, जब इंडिया के पायलट को वापस भेजा था तो तुमने क्या सोच के भेजा था कि क्या मैं पायलट वापस भेज दूंगा तो वो जंग रोक देंगे, वो फायरिंग रोक देंगे, वो बमबारी रोक देंगे, वो कश्मीर को आजाद कर देंगे, कश्मीरियों को मारना छोड़ देंगे? जब तुमने ये सोच के भेजा था, तुम्हें पता था कि न कश्मीर आजाद होगा, न कश्मीर पर बमबारी खत्म होगी, न फायरिंग खत्म होगी, न हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों को शहीद किया जाएगा और हमारे न वहां पर रोका जाएगा, न हमारे जो गांव देहात जो सरहदों से मिलते हैं वहां के मकीनों को मारा जाएगा, उनको मारने से नहीं रोकेंगे। वो सब कुछ होता रहेगा। तुम्हें पता भी था, फिर भी तुमने छोड़ दिया। तुमने किस मकसद के लिए तहत छोड़ा था? तुम्हें पता था ना सब कुछ होगा। और यहाँ जब सफीर की बात आती है तो तुम सोचते हो कि वो गुस्ताखी रोक देंगे। ये बुज़दिली नहीं है तो क्या है? ये हीले बहाने नहीं है तो क्या है? ये डर खौफ नहीं है तो क्या है? आज तक हम 72 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं। ये यहूद और नसारा हमसे नाराज ना हो जाए, ये यहूदी हमसे नाराज ना हो जाए, ये अमेरिका हमसे नाराज ना हो जाए, ये फ्रांस हमसे नाराज ना हो जाए, ये बरतानिया वाले हमसे नाराज ना हो जाए, ये रूस हमसे नाराज ना हो जाए, ये सब हमसे नाराज ना हो जाए। इनको राजी करने के चक्कर में हमने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। यकीन माने बर्बाद हो गए। इस मुल्क का बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया है। हम उसको आज तक राजी करने में लगे हुए हैं, आज तक राजी करने में लगे हुए हैं। अब भी डर रहे हैं कि हमारी इमदाद रोक देंगे, हम हमसे कारोबार छोड़ देंगे, हमसे ये हो जाएगा, हमसे वो हो जाएगा। अरे तुमने इनसे उम्मीद लगाई है जब भी तो हम कर्जदार हो गए। तुमने यहूदियों से उम्मीद लगाई है कि ये हमारी मदद करेंगे जब भी तो तुम्हारा ये हाल है। तुमने ईसाइयों से मदद की उम्मीद लगाई है जब भी तो तुम्हारा ये हाल है कि आज हमारा बच्चा बच्चा कर्जदार है। अगर तुमने इनसे उम्मीद ना लगाई होती, रब से उम्मीद लगाई होती, तो यकीन मानो आज पाकिस्तान का हाल ये ना होता। हमने पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर हासिल किया कि यहां पर निज़ाम मुस्तफा होगा, अदल फारूकी होगी, लेकिन उस वादे को हमने पूरा नहीं किया, उस काम को हमने पूरा नहीं किया। हमने वही काम किया कि जिसमें अंग्रेज खुश होंगे, हमने वही काम किया जिसमें यहूदी खुश होंगे। उनको खुश करने के चक्कर में इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। उन्हीं के निजाम आज तक है, उन्हीं का निजाम आज तक चल रहा है। हद तो ये है, यकीन माने, हद तो ये कि ये शरई जो अदालत है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। कहते हैं ना कि हमारा सुप्रीम लॉ जो है वो शरीयत है, इस्लाम है, सबसे पहले इस्लाम। ये बातें हैं। अरे जियाउल हक ने जब ये शरई कोर्टें बनाई और शरई ये सारे सिलसिले किए तो इसके अंदर भी वो ये एक पख डाल के गया है। उसने ये डाली थी कि जब इसमें से फैसला होगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, कलअदम कर दिया, तो वो सारे फैसले खत्म हो जाएंगे। यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो फैसला होगा, अगर उसको ईसाई कानून के मुताबिक अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, उसको कलअदम कर देता है, तो उसके फैसले को माना जाएगा, कुरान और सुन्नत के कानून को नहीं माना जाएगा। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। इसके अंदर ये कानून है कि आज जिसकी वजह से आसिया मलूना निकली, अगर आसिया मलूना को नहीं छोड़ते ना तो शायद फ्रांस की जरूरत ये नहीं होती कि यहां पर इतना सख्त है, इनका मुल्क, इनके हुक्मरान भी इतने सख्त हैं, वो इस्लाम के लेवा है, आशिक रसूल बोलते हैं तो आमिल भी है, अमल करने वाले भी हैं। वो डर जाता, शायद वो ये गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन उसने देखा कि जब इनके हुक्मरान खुद डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, बेगैरत है, गैरत नहीं है इनके अंदर कि इनके नबी की शान की गुस्ताखी की जाए और ये सिर्फ हमारे तन में चाटते रहेंगे, जिसकी वजह से उसने बड़ी जुर्रत के साथ गुस्ताखी की। उसे पता है आओ मेरे सामने कौन है जो खड़ा होता है। अगर आसिया मलूना को नहीं छोड़ते, हम उसको सजा दे देते, हम रेबन डेविस को नहीं छोड़ते, अगर हम उसको सजा दे देते तो यकीन माने शायद ये गुस्ताखी नहीं होती। ये तुम्हारा कसूर है कि तुमने छोड़ा, तुमने अपनी बुज़दिली दिखाई, जिसका नतीजा ये है कि आज सरकार की शान में गुस्ताखी हो गई। अरे अगर
تمہاری ماں کا کارٹون بنایا جائے، تمہاری ماں کے کارٹون کو سرکاری عمارتوں پر لگا دیا جائے کہ وزیر اعظم کی ماں ہے، یہ وزیر داخلہ کی ماں ہے، اس کے کارٹون کو بنایا جائے، تو بتاؤ تمہاری غیرت جاگے گی کہ نہیں جاگے گی؟ تم جا کر پکڑو گے نہیں کہ کس نے یہ گستاخی کی ہے، کس نے جرت کی ہے؟ اگر تمہاری ماں کے اور تمہارے باپ کے، تمہاری بہنوں کے کارٹون بنا کر اگر فرانس کی عمارتوں پر لگا دیے جاتے، تب بھی تم اپنے سر کو جھکا کے رکھتے؟ تمہیں یہ گوارا نہیں ہے۔ اگر فرانس کل کو تمہاری حکومت توڑنے پر آ جائے تو تم اس کے سفیر کو بھگا دو گے، کیونکہ تمہاری حکومت پر پڑی ہے نا، تمہاری سیٹ پر پڑی ہے۔ لیکن رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو تم ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہو۔ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، ایک ہی بات ہے، میں عاشق رسول ہوں۔ ارے جب موقع آئے تو ثبوت بھی پیش کرنا بھائی۔ اب تیرے پاس موقع تھا، تیرے پاس جنت کمانے کا موقع تھا، یقین مانے جنت کمانے کا موقع تھا، تو نے گنوا دیا، تو نے ضائع کر دیا۔ یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نہیں ہے، عدل فاروقی نہیں ہے۔ اگر عدل فاروقی ہوتی تو تحریک لبیک والوں کو نکلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قانون خود اپنا فیصلہ کرتا، وہ خود فیصلہ کرتا، اور یہاں سے فیصلہ ہوتا اور پھر جا کر ریاستی سطح پر ان کو جواب دیا جاتا، لیکن ہے ہی نہیں، نافذ ہی نہیں ہے۔ ایسا حال ہے، یقین مانے